الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين قال الله في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چبن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے چبن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے جشن ولادت منا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو جشن ولادت منا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو کہ ہمیں تو وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے کہ ہمیں تو وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے حمد و صلاۃ کے بعد معزز و مکرم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام و خلفاء اعظام و دیگر برادران اسلام آپ دوستوں کے سامنے اس فقیر نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے مجھ ناچیز کو اپنے مخصوص وقت میں اس پاک قرآن مجید کی آیت کریمہ کا صحیح معنی و صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے دوستو میں کوئی اتنا بڑا مقرر نہیں ہوں اتنا بڑا فن کا ماہر تو نہیں ہوں کہ میری ہر بات پہ آپ سبحان اللہ کہیں، لیکن اتنا ضرور میں نے ارادہ کیا ہے کہ جو
کچھ سناؤں گا وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے محبوب کی باتیں ہوں گی۔ یقیناً اس ٹھنڈ کی رات میں، ٹھنڈ کے دنوں میں آپ اور ہم یہاں سب جمع ہو کر اس اپنے یار، اپنے محبوب، اس آخر الزمان نبی، اس خاتم النبیین کا ذکر سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو اسی کے ذکر کو سنیں گے، اسی کے ذکر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ آپ دوستوں کی اگر محبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس محفل میں اور بھی رونق آئے گی۔ سب سے پہلی بات کہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر آگے حضور اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی محبت بری باتیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذرا سبحان اللہ بولیے۔ یہ ابھی میں نے کہا ہے کہ سبحان اللہ بولیے، اس کے بعد میں دوبارہ نہیں کہوں گا آپ کو، آپ نے خود سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارشاد ہوتا ہے کہ اے محبوب تیری ذات کے لیے، اے محبوب تیرے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تیری ذات کی خاطر، چونکہ لکا کا لفظ استعمال ہوا تیرے لیے، یعنی تیرے واسطے، تیری ذات کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یعنی حضور اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنے کمال والی ہے، اتنے مرتبے والی ہے، لیکن ذات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب جس طرح ہم نے تیری ذات کو بلند و بالا کیا ہے تو تیرے ذکر کو بھی تیری ذات کے لیے بلند و بالا کر دیا ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعْنَا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ محبوب ابھی سے آپ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں اور ابھی زمانے والے آپ کے ذکر کو کریں گے اور آئندہ آنے والے کریں گے، نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تو پہلے سے ہی آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب کتنا بلند ہے، کس قدر بلند ہے، اس بات کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی حضور کے پیارے صحابی ہیں، نام ہے ان کا اور لقب ہے ان کا ابی سعید۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اتانی جبرائیل میرے پاس آیا اور آ کر کہا قال ان ربی وربک یقول لک کیف رفعت ذکرک قال اللہ اعلم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے یہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو بتاؤ کہ ہم نے تیرے ذکر کو اس طرح بلند کر دیا ہے کہ جہاں جہاں مجھ رب کا ذکر ہوگا وہاں میرے محبوب آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جس جس مقام پر، جس جس جگہ، جس جس گھڑی میرا ذکر ہوگا اے میرے محبوب اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کا ذکر کہاں کہاں نہیں ہوتا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز، مخلوق میں سے ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ اور آپ نے ابھی سنا اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ وہاں پر اس مقام پر اے محبوب تیرا ذکر ہوگا۔ پتہ چلا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ اب محبت سے ذرا جھوم کر بلند آواز سے
اس پیارے نبی پر جس کے ذکر کو خدا نے بلند کیا ہے، آج ہم سب بیٹھ کر یہاں اس کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس نبی پر بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی، محبت سے، بڑے آواز سے، بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ارشاد ہوتا ہے محبوب، یاد کرو اس زمانے کو۔ کون سا زمانہ؟ قرآن نے بیان کیا کہ ایک ایسا بھی زمانہ تھا، ایک ایسی بھی محفل تھی، ایک ایسا بھی جلسہ تھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبیو میں تمہیں نبوت بھی عطا کروں گا، تمہیں حکمت سے بھی نوازوں گا، لیکن اس کے بعد میرا عظمت والا رسول، میرا محبوب اگر تمہارے زمانے میں تمہارے پاس آ جائے تو اس کے اوپر ایمان بھی لے آنا، اگر تمہارے زمانے میں نہ آئے تو اس کے ذکر کو کرتے رہنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور بالضرور اس نبی پر ایمان بھی لانا اور اس کی تائید بھی کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کی تشریح کر کے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اور وَلَتَنصُرُنَّهُ کا مطلب یہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبیو تم اپنے زمانے میں اپنی نبوت کی تبلیغ کرتے رہنا، اپنی رسالت کا نعرہ مارتے رہنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخر الزمان نبی خاتم النبیین کے ذکر کو بھی کرتے رہنا۔ پتہ چلا کہ حضور آئے تو سب کے بعد میں، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے اپنی رسالت کے ساتھ ساتھ، اپنی رسالت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان کی رسالت کی تائید بھی کی ہے، تو آپ کا ذکر بھی کیا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کو وہ محبوب کتنا پیارا ہے کہ بھیجا تو اس کو تمام نبیوں کے بعد، لیکن اس کی ذات کو سب سے پہلے رکھا، اس کے ذکر کو سب سے پہلے رکھا، اس کے مقام کو سب سے بلند و بالا رکھا۔ کتنا بلند ہے۔ ایک بڑی ہی محبت والی بات حضور علیہ السلام کی شان میں، آپ کے مقام اور آپ کے ذکر کے حوالے سے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ ہمیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، ذرا اس طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں، باتیں نہ کریں، اس محبوب کا آپ ذکر سن رہے ہو، اگر یہ دل میں خیال ہے کہ یوں ہی آ کر بیٹھے ہو تو آپ غلط فہمی میں ہو۔ میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے جس نبی کے ذکر کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہو، جس نبی کے ذکر سننے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہو، اگر آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے، تکلیف لگتی ہے، ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جب آنکھ بند ہوگی قبر میں اور حشر میں جب اٹھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کے ذکر کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، کیا کہنے لگے، یا بنیا فکلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد فانی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش۔ کہنے لگے، اے میرے بیٹے تو جب اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ فَقُلَّمَا کلما کی معنی ہے جب کہا کہ اے میرے بیٹے جب تو ذکر کرے اس رب کا، تو اس رب کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کے نام محمد کا بھی ذکر کرنا۔ اور لوگ تو یوں ہی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ نبی کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہو، وہ تو آدم کہہ رہے ہیں کہ ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں، آدم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ جب تو خدا کا ذکر کرے تو اس رب کے ساتھ اس کے محبوب کے نام محمد کا بھی ذکر کرنا۔ آگے ارشاد ہوا کہ کیوں
کہہ رہے کہ آپ کو میں کیوں کہہ رہا ہوں، آدم کہہ رہا ہے اے بیٹے آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے پیدا فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے پایوں پر اسم محمد لکھا ہوا تھا، وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِيَ الْجَنَّةَ فَلَمَّا أَرَى فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْعَيْنِ وَعَلَى وَرَقِ قَصْبِ أَجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَى وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ فَأَقْصِرْ ذِكْرَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تذکرہ فی کل ساعتہا۔ کہنے لگے اے میرے بیٹے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں رکھا، جنت میں ایسا کوئی مقام نہیں تھا، ایسا کوئی محل نہیں تھا، ایسا کوئی کمرہ نہیں تھا جس کے اوپر محمد کا نام لکھا ہوا نہ ہو، یہاں تک کہ میں نے دیکھا جنت کے حوروں کے گلوں پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے محلاتوں کے بانسوں کے پتوں پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا کے پتوں پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے، شجرۃ طوبیٰ کے پتوں پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے جتنے درباری ہیں ان کے پیشانیوں پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے فرشتوں کے آنکھوں کے اندر محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ بس اس بات کو تو سمجھ لے، اس کا ذکر کثرت سے کرنا، کیونکہ اللہ کے سارے فرشتے اس نبی کا، اس محبوب کا بہت زیادہ ہر گھڑی ہر آن ذکر کرتے ہیں۔ جتنی بڑی بات آپ لوگوں کو بتائی، اتنا بلند آواز سے سبحان اللہ نہیں کہا۔ اور دنیا کے لوگوں، تم ان فقیروں کو، ان نبی کے مستانوں کو، ان نبی کے دیوانوں کو یوں ہی ٹوکتے ہو کہ تم دن رات صبح شام محفلیں سجا کر نبی کا ذکر کرتے ہو، گلیوں کو سجاتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو، پیسے لگاتے ہو، ان کو کہہ دو کہ ہمیں تانا کیوں مارتے ہو۔ اللہ نے تو پوری جنت کو محمد کے نام سے سجا دیا ہے، اور جس جنت کے تو طالب ہے، جس جنت کے لیے تو عبادت کرتا ہے، جس جنت کے لیے تو نمازیں پڑھتا ہے، جس جنت کے لیے تو حج و طواف کرتا ہے، جس جنت کے لیے تو عمرے کرتا ہے، اس جنت کو تو اللہ نے مصطفیٰ کے نام سے سجا رکھا ہے۔ تو کیوں نہ مصطفیٰ کا نام دنیا میں لیں، کیوں نہ نبی کا ذکر دنیا میں کریں، جس کے نام کے نور سے خدا نے جنت سجا رکھی ہے۔ اگر اس نبی کے ذکر، اس نبی کے نام کا ذکر کریں گے تو یقیناً اللہ جنت بھی عطا کرے گا۔ آدم کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے کیا کیا تجھے بتاؤں، اللہ کے عرش پر میں نے دیکھا، عرش کے پایوں پر، عرش کے ستونوں پر، اللہ کا جو عرش ہے اس کے ستونوں پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں کا سیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر میں نے دیکھا نہ ہو کہ وہاں پر محمد کا نام نہ ہو۔ یہاں تک کہ آسمانوں میں سدرۃ المنتہا پر، بیت المعمور پر، ہر جگہ پہ میں نے دیکھا اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو سجا رکھا ہے، تو کیوں نہ اس کا ذکر کریں، کیوں نہ اس کے ذکر پہ جھومیں، کیوں نہ اس کے ذکر کے لیے محفلیں سجائیں، کیوں نہ اس کے ذکر کے لیے گلیاں سجائیں، کیوں نہ اس کے ذکر کے لیے اپنے گھروں کو سجائیں، کیوں نہ اس کے ذکر کے لیے یہ محفلیں سجائیں۔ تو دوستو اس نبی کے ذکر سے گلیاں سجا لو، اس نبی کے ذکر کے لیے محفلیں سجاؤ، اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے دلوں کو سجاؤ۔ انشاءاللہ جو نبی کے ذکر کو سن کر جس کا دل باغ باغ ہوا، انشاءاللہ جنت اس کی مستحق ہے۔ اس سے بھی بڑی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حضرت علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تفسیر روح البیان ایک روایت نقل کی، ایک حدیث نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے لیے گئے، آپ نے معراج میں آسمان کی سیر کی، بے
شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے۔ حضور اور جبرائیل ساتھ ہیں، یہ قافلہ جنت کے اندر داخل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس قافلے کا یعنی حضور اور جبرائیل کا جنت کے اندر جو نہریں ہیں ان نہروں کے اوپر گزر ہوا۔ تو حضور نے کہا اے جبرائیل ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جنت کے اندر 4 دریا بہتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ جنت میں کون سے مقام سے یہ نکلتے ہیں؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے کہ ایک مرتبہ نزہت المجالس والے نے لکھا کہ جبرائیل نے عرض کیا مولا مجھے تجھے نورانی پر عطا کیے ہیں۔ جبرائیل نوری فرشتہ ہے لیکن مولا مزید مجھے 70,000 پر عطا کر اور مجھے وقت دے کہ میں دیکھوں کہ تیری جنت کتنی بڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی، جبرائیل کو مزید 70,000 پر عطا کیے گئے۔ 6 ماہ نوری مسافت کا اسے وقت دیا گیا کہ جنت کی سیر کرو۔ جبرائیل چلتا رہا، 6 ماہ تک وہ سیر کرتا رہا، اتنی سپیڈ سے چلا، اپنی سرعت سے چلا، سیر کرتے کرتے جب 6 ماہ پورے ہوئے تو جبرائیل رک گیا، کہنے لگے مولا کتنا میں نے فاصلہ طے کیا ہے؟ اچھا جبرائیل کی سرعت اسپیڈ کتنی ہے؟ ایک مرتبہ حضور نے جبرائیل سے کہا جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ تیری سرعت اور اسپیڈ تو بہت زیادہ ہے، پر یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ تمہیں تیزی سے دنیا میں کب آئے؟ تو کہنے لگے بہت مرتبہ آیا لیکن 2 مرتبے ایسے تھے، 2 ایسے واقعات تھے جن میں مجھے پوری اپنی قوت اور طاقت لگانی پڑی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے اوپر چھری چلانے کا ارادہ کیا، ابھی چھری 1 ہاتھ کی مسافت تھی، گلے پر لگنے والی تھی کہ اللہ کا حکم ہوا، میں سدرۃ المنتہا کے نیچے تھا، اللہ نے حکم فرمایا جنت میں جاؤ، جنت سے ایک دمبا لے کر اسماعیل کی جگہ پہ رکھ لو کہ اس سے پہلے اسماعیل کی گلے پر چھری چلے۔ میں سدرۃ المنتہا کے نیچے تھا، جنت گیا، دمبا وہاں سے لیا اور اسماعیل کی جگہ پر رکھ دیا، اتنے میں ابھی تک حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھری نے آدھی مسافت طے کی تھی، اتنی اسپیڈ۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا جبرائیل کی کتنی سرعت ہے، مزید 70,000 عطا کیے گئے۔ کہنے لگا مولا جنت میں میں نے 6 ماہ تک سفر کیا، مولا ذرا یہ راز تم سے اٹھا کہ میں نے کتنا سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل ابھی آپ نے اتنا بھی سفر طے نہیں کیا کہ میں اپنے محبوب مصطفیٰ کے یار خان کو جو جنت عطا کروں گا اس کا ایک حصہ بھی تو نے ابھی طے نہیں کیا۔ یا رسول اللہ جنت بہت بڑی ہے، مجھے اس کا علم نہیں، یہ کہاں سے نکل کے؟ سبحان اللہ۔ اچھا حضور نے جبرائیل سے کیا پوچھا تھا آپ کی توجہ کے لیے؟ کتنی توجہ ہے؟ سوال کیا کیا تھا؟ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ اسٹیج والوں کو پتا ہے باقی نیچے والوں کو کچھ نہیں پتا۔ نہریں یہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ جنت کی نہریں۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے علم نہیں ہے اس کا، اور میں نے اتنا فاصلہ کیا تب بھی میں نہیں پہنچ سکا، تو حضور پتہ نہیں کہاں سے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے کہا جبرائیل پھر چلو چل کے دیکھتے، سندھی میں چونا ہل ہانے تا لا نکلی، تو اتنا میں نے سفر کیا مجھے وہ جگہ نہیں ملی، اور حضور کہہ رہے چلو اب دیکھتے، پتہ نہیں کہاں کتنا چلنا پڑے، لیکن آمنہ کے لال کی طاقت کیا ہے وہ جبرائیل کو بھی نہیں پتا تھا۔
یہ قبر کی بات ہے، معراج کی بات ہے. ذرا محبت سے درود پڑھو. کسی نے کیا خوب کہا کہ معراج کی شب معلوم ہوا عالم کو تیری رفعت کا پتہ. معراج کی شب معلوم ہوا عالم کو تیری رفعت کا پتہ. ہے قدموں کے نیچے عرش اولا سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا مل کے پڑھیں. ہے قدموں کے نیچے عرش اولا سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے پڑھی نعت نبی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی. اللہ نجدیوں سے بچائے، آپ تو مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. میں نے پڑھی نعت نبی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی. پر سنی نے سنا سن کر ہی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. سنی ہو جانے میں کہ شکا ہے ادمان سبحان اللہ چاہے تو شاعر سے تو سنی نے سنا تو سن کر سبحان اللہ کا. جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہاں سے نکلتے. حضور نے فرمایا جبرائیل ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ دریا کہاں سے نکلتے ہیں. حضور نے جبرائیل کا نوری ہاتھ اپنے نورانی ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کر ابھی 2 قدم نے اٹھائے کہ وہ جگہ آ گئی جہاں سے دریا نکلتے ہیں. جبرائیل بھی دیکھ کر حیران ہو گیا. قربان جاؤں آمنہ کے لال پر کتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ جبرائیل کی اتنی طاقت اور سرعت جو سفر طے نہیں کر سکی. آمنہ کے لال نے 2 قدم سے وہ سفر طے کر لیا. وہاں پر پہنچے تو دیکھا اور کچھ نہیں ہے، ایک نور سا سفید گنبد بنا ہوا ہے اور اس گنبد سے 4 دریا نکلتے ہیں. گنبد کے دروازے کے تالا ہے نور کا تالا. آپ نے بسم اللہ پڑھ کر تالا کھولا. جبرائیل دیکھ کے حیران ہو گیا. اس گنبد کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے، سنہرے نور کے لفظوں میں محمد کا نام لکھا ہوا ہے. جبرائیل نے دیکھا. علامہ آنسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نور کے گنبد کے درمیان میں محمد کا نام لکھا ہوا ہے اور محمد کے اسی کے حرف میم سے ایک دریا نکل رہا ہے اور حضور کے نام ہاں سے دوسرا دریا نکل رہا ہے اور حضور کے نام گرامی اس میں محمد کے دوسرے میم سے تیسرا دریا نکل رہا ہے اور حضور کے چوتھے حرف تال سے چوتھا دریا نکل رہا ہے. اور لوگوں کو جنت کی طلب دینے والے، لالچیں دینے والے، نیتیں کرنے والے کسی اور سمت لوگوں کو لے جا رہا ہے. پر میں کہتا ہوں جو جنت کا راستہ جس گلی سے گزرتا ہے وہ مدینے سے ہو کر گزرتی ہے اور اس کے لیے تجھے محمد کے نام کو پکارنا ہوگا، حضور کی غلامی کو اختیار کرنا ہوگا، آپ کے ذکر کو سننا ہوگا، آپ کے ذکر کو گلے سے لگانا ہوگا، آپ کے ذکر کو دل میں بٹھانا ہوگا. تبھی تو تجھے وہ جنت ملے گی. اور جنت کے اندر تجھے اگر حوض کوثر کا ایک قطرہ بھی ملے گا، اگر کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی ملے گا تو وہ مصطفیٰ کے نام محمد کی برکت سے ملے گا. اب بھی اگر کوئی ذکر نہ کرو تو اس کو کیا جواب دیں گے آپ؟ سبحان اللہ. اب تو دل میں ذرا برابر کا شک نہیں آ سکتا کہ اس آمنہ کے لال کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں اتنا. علامہ عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم خدا کی مخلوق ہیں، خدا کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے، مصطفیٰ کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو؟ لوگ یہ کہتے ہوں گے، ابھی بھی کہتے ہیں اور اس زمانے میں بھی کہتے تھے. لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ تم
نبی کا اتنا ذکر کرتے ہو اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ جیسے ابھی یہاں پر ہوا تلاوت ہوئی، اس کے بعد پھر صرف حضور کی ثنا پانی چل رہی ہے. کسی کے دل میں یہ بات آئی ہوگی عطا خراسانی فرمائے میرا رب کہتا ہے کہ من ذکر کا ذکرنی، اے محبوب جس نے میرا ذکر کیا اس نے صرف میرا ذکر کیا، لیکن اے میرے محبوب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے تیرا صرف تیرا نہیں بلکہ تیرے ذکر سے میرا ذکر کر دیا. تو مصطفیٰ کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کرو تو حضور کا بھی ہو جاتا ہے اور خدا کا بھی ہو جاتا ہے. اور جو صرف خدا کا ذکر کرتے ہیں صرف خدا کا کرتے ہیں وہ اس بات کے مطلب کوئی نہیں سمجھتے. جو صرف خدا کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ان دو ذاتوں کا ضرور ساتھ میں ذکر کرنا چاہیے. اذا ذکر تو ذکر فرمائیے. تبھی تو اس نے کہا کہ میرے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، جب جب میری ربوبیت کا ذکر ہوگا، وہاں وہاں اے میرے محبوب آپ کی رسالت کا بھی ذکر ہوگا. اس سے بڑی بات آپ لوگوں کو اور میں بتاؤں، یہ اس طرح کی باتیں کہنے والوں کے لیے بڑی ایمان، ان کے ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے، اور ان کے عقیدے کو اگر کوئی خلل ہے، شک ہے، تو اس شک کو دور کرنے والی بات. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے ایک حدیث سنی جس میں حضرت آدم نے کہا میرے بیٹے میں نے آسمانوں کی سیر کی، ہر جگہ پہ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیارے صحابی ہیں اور حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. وہ روایت فرماتے ہیں کہ ابلیس، نام سنا ہوگا آپ نے ابلیس، جو بعد میں عزازیل بنا اور اس کے بعد پھر شیطان بنا. ابلیس پہلے ابلیس تھا، پھر عزازیل بنا، معلم الملکوت بنا، اس کے بعد پھر شیطان بنا. آپ فرماتے ہیں یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا اور قرآن میں بھی بظاہر تو یہ بیان کیا ہے. جو ظاہر بھی لوگ ہیں ان کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان مردود اس لیے ہوا، شیطان لعنتی اس لیے ہوا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. اور حضرت ابن عباس کوئی اور بات بتانا چاہتے ہیں. وہ رئیس المفسرین ہیں، وہ رئیس المفسرین ہیں. مفسرین جتنے بھی ہیں مفسر لوگ ان کے بادشاہ ہیں، ان کے سردار ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس تیرے دنیا پہ زمین پہ رہتا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی 6 لاکھ نوری مسافت عبادت کی. کتنے؟ 6 لاکھ سالوں تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. آپ فرماتے ہیں ابلیس نے دنیا کے ذرے ذرے پر، دنیا کے ہر ایک خطے پر خدا کو سجدہ کیا. وہ بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، ان کے کان کھولنے کے لیے. اگر مصطفیٰ کا دل میں عشق نہیں ہے اور اگر حضور کی غلامی والی بات نہیں ہے اور اگر حضور کے لیے، حضور کی ذات کے لیے ذرا برابر بھی شک ہے تو عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اگر ابلیس کی 6 لاکھ سال والی عبادت قبول نہ کرے تو ہماری اور آپ کی کیسے قبول کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل ابلیس نے عزازیل بعد میں بنا، 6 لاکھ نوری مسافت سالوں تک وہ عبادت کرتا. دنیا میں اس نے عبادت کی، زمین پر عبادت کی، خلا میں عبادت کی، فلک میں اس نے عبادتیں کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی وجہ سے آسمانوں میں اٹھا لیا. پھر اس نے آسمانوں کی سیر کی. آسمانوں میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ہو. آخر کار ابلیس سجدہ کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام سے گزرا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. ابلیس کا وہاں سے گزر ہوا، عبادتیں کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے. کہنے لگا مولا اور مقامات اور جگہوں پہ میں نے تجھے سجدہ کیا ہے مولا، اب میرے دل میں یہ ہے. ابلیس کہنے لگا مولا میرے دل میں یہ ارادہ ہے کہ تیرے اس گھر کے اندر میں تجھے سجدہ کرتا. اور جب سے خدا نے اس گھر کو بنایا بیت المعمور کو، کوئی اندر نہیں گیا.
پہلا شخص ابلیس تھا جو اس کے اندر گیا، یہ اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے آپ ہیں کہ کھٹ چلے گئے، آواز تو نہیں آ رہی سبحان اللہ کی، پتہ نہیں چلا گیا، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلے نہیں گئے۔ ہاں حضور کے عاشق ہیں، حضور کے مستان ہیں، ایسے تھوڑی جائیں گے۔ تو وہ ابلیس کو اجازت ملی، وہ بیت المعمور کے اندر داخل ہوا، کس ارادے سے؟ اس ارادے سے کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں اور منفرد طریقے سے تجھے عبادت کرنا چاہتا ہوں، اب تیرے اس گھر میں تجھے سجدہ کرنا۔ ابلیس اندر داخل ہوا، اس نے وہاں پر عبادت شروع کی، کافی وقت گزر جانے کے بعد جب وہ عبادت سے فارغ ہوا، اپنے رسم عبادت کو اس نے موقوف کیا، ترک کیا، ختم کیا، اس کے بعد بیت المعمور کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی بیت المعمور کے دیواروں پر اس کی نظر پڑی تو وہاں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد خاتم النبیین ورسول اللہ، لکھا ہوا ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رب ہے، اور محمد جو ہے وہ تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے، جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا وہ اور اللہ کا رسول ہے۔ ابلیس کے دل میں خیال آیا میں نے اتنی عبادتیں کی، اتنے میں نے سجدے کیے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں کب سے رسم عبادت کو جاری کرتے آ رہا ہوں اور اس بیت المعمور کے اندر کوئی نہیں گیا جس کے اندر میں نے جا کر خدا کو عبادت کی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے یہ کون ہے، اتنا مشہور بھی نہیں ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ وَشَقَّ لَهُ اسْمِهِ فَيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام سے جوڑ دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ دل میں اس کو تکبر والی بات آ گئی، حضور کے ذات کے لیے حقارت والا ارادہ آ گیا۔ اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے، کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن مصطفیٰ کی ذرا برابر بھی اگر کسی کے دل میں حقارت والی بات آ جائے، توہین والی بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کسی نے کیا کہا ہے؟ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، پھر سبحان اللہ کی آواز کیا؟ اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، پر نمازی بھی اسی کی، اذانیں بھی اسی کی، جسے بجتن کا گھرانہ ملا ہے، اور جسے مل گیا ہے کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا۔ اگر اس کملی والے محبوب سے محبت نہیں ہے، اس کی غلامی کا پٹا اگر گردن میں نہیں ہے تو خدا عبادتیں بھی قبول نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ نے ابلیس کے ارادے کو جان لیا، اس کے دل والی بات کو جان لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو موقع دیا، یہی سے ابلیس کی گمراہی کے مقدر بنی، یہی سبب اس کی گمراہی کا بنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا فرمایا، اور آدم کے پتلے کو پیدا کرنے کے بعد جیسے ہی آدم علیہ السلام کے پتلے میں اللہ نے روح کو پھونکا، حقیقت میں وہ روح بھی تھا، اور ساتھ میں حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح داخل ہونے کی وجہ سے سجدے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ نے آدم کے اندر مصطفیٰ کا نور رکھا تھا، اسی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب وہ ایک طرف ابلیس تھا جس نے 6 لاکھ نوری مسافت عبادت کی، اور دوسری طرف سے جبرائیل تھا۔ سبحان اللہ، سب کو حکم ہوا سجدہ کرو، یہ نہیں بتایا جا رہا کیوں کرو،
आदम का खाकी पुतला है, उसको सजदा करने की बात कहां से आ गई? आप फरमाते हैं, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत इब्न अब्बास से नकल करते हैं कि यूं ही अल्लाह ताला ने आदम के पुतले को सजदा करने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि आदम के अंदर मुस्तफा के नूर को रखा था, इसलिए तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। इब्लीस ने नहीं किया और जिब्राइल ने सबसे पहले इस चीज को जानकर सजदा किया कि 40,000 साल जिसका पुतला यूं ही जमीन पर पड़ा रहा, कोई नहीं पूछ रहा था, यूं ही बेकार जमीन पर पड़ा रहा, एक खाकी इंसान था, उसको अल्लाह ने सजदे करने का हुक्म नहीं दिया। आज अगर खुदा ने इसको सजदा करने का हुक्म दिया है, जरूर इसके अंदर कोई दूसरी बात है। इब्लीस ने नहीं किया, अल्लाह ने उसे अज़ाज़ील से शैतान बना दिया और जिब्राइल ने सबसे पहले सजदा किया। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, ए जिब्राइल तू मांग, क्या मांगना? जिब्राइल से कहा, ए जिब्राइल ये जो राज तू समझ गया, जिसको मैं समझता हूँ और तू समझ गया, अब किसी और पे नहीं खुलने देना, अब क्या मांगता है मांग। अच्छा, जिब्राइल ने फिर राज को जान तो लिया, लेकिन फिर उस शैतान का ख्याल नहीं रखा। आपने उलमा से सुना होगा कि फरिश्तों ने एक नहीं 2 मरतबा सजदा किया था। सबसे पहले जिब्राइल ने सजदा किया, बाकियों ने जिब्राइल को देख कर किया, और जिब्राइल ने दूसरा सजदा इब्लीस को देख कर किया था कि कहीं ऐसा न हो कि सजदा न करने की वजह से ये हमारा मुअल्लम है, हमें पढ़ाता है, हमें तदबीरें सिखाता है, कहीं ये मरदूद न हो जाए कि दूसरा सजदा कर लूं, कहीं ऐसा हो कि दूसरे सजदे में शामिल हो जाए। लेकिन जो मुस्तफा की तौहीन कर दे, जो मुस्तफा की गुस्ताखी करे, खुदा उसका सजदा कबूल ही नहीं करता और उसे उसका तौफीक नहीं देता। और शैतान मरदूद हुआ, जिब्राइल को हुक्म हुआ, क्या मांगता है? सुभान अल्लाह। जिब्राइल कहने लगा, मौला जिस नबी के, जिस प्यारे के इज्जत की वजह से तूने मुझसे पूछा है कि क्या मांगता है, खुदा अपने मखलूक एक बंदे से पूछ रहा है, नूरी बंदा, फरिश्ता जिब्राइल। अब जाहिर बात है, उस इज्जत की वजह से तूने पूछा है, तो मैं तो यही मांगूंगा, मौला मुझे उस प्यारे की गुलामी अता कर दे। बड़ी बात है, तो जिब्राइल ये नहीं मांग रहा है कि मौला इब्लीस गया उसकी जगह पे मुझे मकाम दे दे, मसरत दे दे। जिस नबी के इज्जत की वजह से मौला तूने मुझसे पूछा है, उस नबी की गुलामी दे दे। और फिर अल्लाह ने फरमाया, जा तुझे गुलामी तो मिली, साथ में उस गुलामी की वजह से अब सब फरिश्तों का सरदार भी तुम्हें बना रहा हूं। और फिर कोई कह सकता है भाई जिब्राइल फिर हुजूर का कैसे गुलाम हुआ? भाई जिब्राइल हुजूर का कैसे गुलाम हुआ? ये मौलाना साहब ने पता नहीं कहां से बात निकाल ली। जामे तिर्मिज़ी की हदीस, आपने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि हर नबी के कोई वजीर हुआ करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आपने फरमाया दुनिया में मेरे 2 वजीर हैं और उस नूरी जहान में भी मेरे 2 वजीर हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया के जो वजीर हैं, एक हजरत उमर है और एक अबू बकर है। सुभान अल्लाह। और उस नूरी जहां के नूरी मखलूक में से 2 मेरे वजीर हैं, एक जिब्राइल है तो दूसरा मीकाईल है। जिब्राइल आपका वजीर है तो बादशाह का वजीर इन सबसे गुलाम खुदा करता है, उसके इशारे पे चलता है, तो जिब्राइल मुस्तफा का गुलाम है। और इसी वजह से यही कमाल देखने के बाद आपने सुना होगा उलमा से कि जिब्राइल जब भी आते हाथ बांध के खड़े हो जाते, और कभी हुजूर सोए होते तो जिब्राइल आकर मुस्तफा के तलवों को बोसा देकर मुस्तफा को उठाते। यही तो गुलामी थी दोस्तों, यही तो गुलामी था भाई, जिसकी गुलामी जिब्राइल थे, जिसकी गुलामी सारे फरिश्ते थे, जिसका जिक्र उस नूरी जहां में किया जा रहा हो, उस नबी का जिक्र अगर झूम के करें तो लोग हमें खामखा ताने देते हैं। लोगों के ताने पे मत लगो, जब भी नबी के जिक्र की दावत मिले तो आ जाया करो। और इंशाअल्लाह इस
जिक्र के सदके में यहाँ दुनिया में झूम रहे हो, ये दुनिया के अंदर आप झूम रहे हो, दिल बाग बाग करके बैठ के नबी का जिक्र सुन रहे हो। मेरा ईमान कहता है, और सिर्फ मेरा ईमान नहीं, मुस्तफा के सारे गुलामों का ईमान कहता है, और गुलामों का ईमान नहीं, मुस्तफा की हदीस ने बताया, कुरान ने बताया कि कयामत का दिन होगा, हुजूर जब अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाएंगे तो आपके हाथ में लिवाउल हम्द का झंडा होगा। और हदीस मुबारका में आता है कि हुजूर के हाथ में लिवाउल हम्द का झंडा होगा। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी उस झंडे के साये में होंगे। एक खुदा के अर्श का साया होगा, दूसरा मुस्तफा के झंडे का साया होगा। और फिर जिसने मुस्तफा के झंडे से दुनिया में मोहब्बत की होगी, मुस्तफा के मिलाद पर झंडे से गलियां सजाई होगी, घरों पर झंडे लगाए होंगे, झंडों से मोहब्बत की होगी, कयामत के दिन फरिश्ते ऐलान कर रहे होंगे, ए मुस्तफा के झंडे से मोहब्बत करने वालों, फलां की अलामत है वो जो तुम्हें झंडा नजर आ रहा है, जिसके नीचे आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी खड़े हैं, उस झंडे की तरफ आ जाओ, उसके साये में आ जाओ, इसी काफिले के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। दोस्तों ये मैं यूं ही बात नहीं कह रहा हूँ, टाइम होता तो मैं बाकायदा हवाले के साथ आपको बताता, लेकिन मोहब्बत वालों के लिए हवाले की जरूरत नहीं है। मुस्तफा का ये मकाम है कि कयामत के दिन मुस्तफा को मकाम महमूद पर खड़ा किया जाएगा और आपके हाथ में झंडा होगा और फला की यही अलामत होगी। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, आप जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब नबी के झंडे से मोहब्बत करते हैं। हम सारे मुस्तफा के इस प्यारे परचम से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों यही तो फलाह की अलामत है। दुनिया के अंदर नबी के परचम को जितना बुलंद करोगे, दुनिया के अंदर नबी के परचम से गलियां सजाओगे, दुनिया के अंदर नबी के परचम से घरों को सजाओगे, नबी के नामूस के लिए झंडे उठाओगे, इस परचम की सलामती के लिए निकलोगे, इस परचम की सलामती के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस की हिफाजत करोगे, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इन झंडे वालों के साथ होगे। तो दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हारे और हमारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत का, इश्क का एक अगर जर्रा भी दिल के अंदर है और साथ में एक जर्रा बराबर भी अगर नबी के लिए गैरत है, तो इंशाअल्लाह जहन्नम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोहब्बत भी होनी चाहिए तो गैरत भी होनी चाहिए। नबी के उम्मती हो, उन सहाबा की तरह बनकर दिखाओ। वाकई तो हम नबी के सहाबा की तरह नहीं बन सकते, लेकिन वो ईमानी जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। अगर नमाज में सुस्ती कर लेते हैं तो ये भी चलेगा, अगर हज नहीं किया है, फर्ज है, तो ये भी चल सकता है। इतनी नमाजें नहीं पढ़ी तो ये चलेगा, इतनी इबादतें नहीं की तो ये चलेगा। ईमान सलामत रहेगा, इस्लाम सलामत रहेगा। अगर नबी के परचम पर आंच आई, फिर अगर आप चादरें ओढ़ कर सोए रहे तो ईमान कभी सलामत नहीं रह सकता। उन प्यारों की तरह हो जाओ, उन प्यारों की तरह हो जाओ। जब हुजूर ने कहा था कि कौन है जो इस्लाम के लिए गर्दनें पेश करेगा, हुजूर ने कहा था कि कौन है जो इस्लाम के लिए गर्दनें पेश करेगा। यहाँ तो गर्दनें देने की बात है, तलवारें चलेंगी, सर गिरेंगे, गर्दनें कटेगी, किसी के बच्चे उजड़ेंगे तो किसी का बाप उजड़ेगा, किसी की बीवी बेवा होगी, लेकिन चलना है तो सब सहाबा ने लब्बैक कहते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, हम कौम बनी इसराइल की तरह नहीं है जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था, ए मूसा जाओ तू और तेरा रब लड़ लो, हम तो जाएंगे, बल्कि आप या रसूल अल्लाह पीछे होंगे। कोई तीर आया, कोई तलवार आई तो पहले आपके गुलामों पे लगेगी। आप और हम आंच नहीं आने देंगे, आपकी नामूस को यूं ही हम आंच नहीं आने देंगे। इस इस्लाम के परचम के लिए आखिरी खून के कतरे तक बहा देंगे। तो वो गैरत पैदा करो। और कहने की बात ही नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने आज भी देखा। एक छोटी सी बात हो गई, असम्बली के अंदर एक छोटा सा मसला आ गया, खत्म नबूवत पर एक सिर्फ लफ्ज में तब्दीली आ गई, हलफनामे में तब्दीली आ गई, तो मुस्तफा के गुलामों ने, अगर कि उनके पास नमाजों के ढेर नहीं होंगे, उनके पास अमाल के ढेर नहीं होंगे, लेकिन नबी से मोहब्बत का ये सबूत है, मुस्तफा से इश्क का ये सबूत है कि मुस्तफा के गुलामों ने देखते ही देखते पूरे मुल्क को जाम कर दिया।
یہ نبی سے محبت کا ثبوت ہے دوستو، یہ غیرت کا ثبوت ہے۔ تم ایسی قوم نہیں ہو، تم ایسی قوم نہیں ہو، غیرت مند ہو اور غیرت مند بن جاؤ۔ تو دوستو اس نبی کا اگر آپ ذکر کرتے ہو نا، لوگ بھلے کچھ بھی کہیں، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا حضور، دو منٹ واپس سے درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ نبی سے محبت کرنے والوں، آپ کے عشق میں جھومنے والوں، آپ کے ذکر کی محفلیں سجانے والوں، نبی پر درود پڑھنے والوں، صرف آپ نبی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اس کائنات کے اندر، اس نوری جہاں کے اندر، اس دنیا و آسمان کی ساری مخلوق اس نبی کا ذکر کرتی ہے۔ خدا کے نوری فرشتے ہر آن ہر گھڑی اس نبی پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں۔ نظر کو تو پوچھا گا تھوڑا سائیڈ کر، سائیڈ کری پوچھے کیا ہی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جو آیا تو بعد میں، لیکن اس کا ذکر اللہ نے آدم سے بھی مقدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر آدم سے بھی مقدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کو بعد میں بنایا، اس نبی کے ذات کو مقدم اور اس کے ذکر کو بھی مقدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے، جنت میں رہنے لگے، آدم کو حکم ہوا جہاں جاؤ جی چاہے جو کھا لو، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ قرآن کہتا ہے کہ آدم اور حوا دونوں کے لباس اتر گئے اس لغزش کی وجہ سے، جنتی اس پھل کھانے کی وجہ سے جس سے خدا نے منع فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام درختوں کے قریب جانے لگے، پتوں کو نکالنے لگے، لیکن جس بھی درخت کے قریب جائیں ہر درخت جواب دے رہا ہے فَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو کر حکم ہوا کہ جنت سے نکل جاؤ، حکم ہوا جنت سے نکل جاؤ۔ لباس ستر ظاہر ہو گیا، لیکن بڑی عجیب بات کہ پورا لباس اتر گیا، انگلیوں کا لباس باقی رہا۔ پورا لباس اتر گیا، انگلیوں کا لباس باقی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا نے آدم کو پیدا فرمایا تو آدم کے پیٹھ میں مصطفیٰ کے نور کو رکھا۔ آدم جہاں جہاں جا رہا ہے فرشتے وہاں وہاں جا رہے ہیں۔ آدم کہنے لگا مولا کیا بات ہے، یہ فرشتے میرے پیچھے قطاریں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم تیرے پشت میں، تیرے پیٹھ میں نے اپنے محبوب کا نور رکھا ہے۔ آدم کہنے لگے مولا پھر وہ نور میری پیشانی میں آ جائے تاکہ میں انگلیوں میں اس نور کو دیکھ کر زیارت کر لوں۔ پھر پیشانی میں رکھا گیا اور نور چمکنے لگا۔ نور کو آدم نے ناخنوں میں دیکھا اور دیکھ کر زیارت کر کے جھوم کر آدم نے اپنے انگوٹھوں کو چوما، اسی وجہ سے پورا لباس اتر گیا۔ نبی کے نور کی برکت سے آدم کے انگلیوں کا لباس باقی رہا۔ پتا چلا جو نبی کے نام کو چومتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ستر کو کبھی نہیں کھولتا۔ تو آدم نے انگلیوں سے بوسا دیا، چوم کر آنکھوں پہ لگایا، صرف ان دو سے کیا، لیکن ان کی برکت سے ساری انگلیوں کا لباس نہیں اترا، باقی سارا لباس اتر گیا۔ آدم اب حکم ہوا جنت سے نکل جا۔ آدم علیہ السلام جنت سے باہر آ رہے ہیں، جس بھی درخت کے قریب جائیں وہ درخت زبان سے بول رہے ہیں کہ آدم ہم پتے نہیں دیں گے،
آخر میں جنت کے دروازے پہ آدم پہنچے، وہاں پہ ایک انجیر کا درخت تھا. سارے یہاں دیکھیں، اس طرف نہیں دیکھیں، سارے ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. کسی کے بولنے پر مت جائیں، آپ میری طرف. یہ محبت والا ہے اس لیے بول رہا ہے. آپ میری طرف دیکھیں، توجہ کریں. حضرت کی بات بتاؤں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے دروازے پر پہنچے. وہاں پہ ایک انجیر کا درخت تھا. آدم نے دل میں سوچا باقیوں نے پتے نہیں دیے، ذرا اس سے پوچھ کر دیکھتا. آدم نے کہا انجیر پتے دے گا؟ انجیر کہنے لگا یا آدم جتنے چاہیے لے جا. آدم نے انجیر سے پتے نکالے، اپنی ستر کو ڈھانپا، ہوا کو دیا، آدم دنیا میں آ گیا. خدا نے انجیر کی طرف فرشتہ بھیجا، اس کو کہو جا کر باقیوں نے پتے نہیں دیے آدم کو. سب کہہ رہے تھے نخلعو ونترکو من یفجرک، لیکن تو نے کیوں دیے؟ انجیر کہنے لگا مولا میں نے آدم کو پتے دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے فرشتے گواہ ہیں، یہ ساری حوریں گواہ ہیں، یہ غلمان گواہ ہیں، یہ خدام گواہ ہے، پوری جنت گواہ ہے. اور میں عالم الغیب ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تو نے آدم کو پتے دیے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ تو نے آدم کو پتے نہیں دیے. تو انجیر کہنے لگا مولا آدم کو نہیں، ورأیت فی جبینہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مولا میں نے آدم کو پتے نہیں دیے، بلکہ آدم کے پیشانی میں میں نے مصطفیٰ کا نور دیکھا، اس نور کو میں نے پتے دیے. اللہ تعالیٰ نے اس انجیر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، انجیر کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. کیسے؟ والتین، قسم کھا کر بیان کیا. قسم کسی معذب متبرک چیز کی کھائی جاتی ہے. اللہ قرآن میں انجیر کی قسم کھا رہا ہے. انجیر ایک درخت ہے، بظاہر یہ عجیب لگتا ہے کہ اللہ خالق ہو کر، اللہ معبود ہو کر، اللہ عرش کا رب ہو کر انجیر کی قسم کھا رہا ہے. لیکن پتہ چلا کہ انجیر نے نور کو پہچانا، مصطفیٰ کے نور کو پہچانا تو اللہ نے انجیر کی قسم کھا دی. قسم ہے، اللہ فرماتا ہے قسم ہے انجیر کی. تو دوستو جو مصطفیٰ کے نور کو پہچانے، جو مصطفیٰ کی ذات کو پہچانے، جو مصطفیٰ کے ذکر سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ذات رکھتا ہے. تو دوستو آپ یہاں پر آئے ہو دل کے پکے ارادے کے ساتھ، یہ ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ نبی سے محبت اگر آپ کرتے ہیں، نبی کے اگر گن گاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی دنیا اور آخرت میں عزت رکھے گا. اور یہ محبت کی علامت ہے دوستو. من احب شیئا اکثر ذکرہ، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے اس لیے حضور کا ذکر کرتے ہیں. اور ایمان تب تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک مصطفیٰ سے محبت دل میں نہ ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے فرمایا اے لوگوں نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، کچھ بھی کر لو، لیکن تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک مجھ محمد سے، اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو. اور محبت کی یہ علامت ہے آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گن گاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کی حاضری یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور کے ذکر کے تحفے لے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. وما علینا